نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے سامعین، میرے بھائی اور دوستو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام سامعین کو بلکہ تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو اللہ رب العزت ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی تنگی سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، آج جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ٹاپک ہے شیطانی وسوسے اور انسانی ذہن کے اندر آنے والے مختلف قسم کے غلط خیالات اور غلط قسم کے شکوک اور شبہات۔ معزز سامعین، یہ جو ٹاپک ہے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف انسانی ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نعوذ باللہ وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ اگر ہماری ذہن سے ہمارے دل کے اندر آ جائیں، ہمارے دل سے اگر ہماری زبان پر آ جائیں تو نعوذ باللہ وہ الفاظ کہنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو وظیفہ ہم آج لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو وہ یہ وظیفہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، یعنی صحیح نیت کے ساتھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے چھوٹی سی، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا جو بھی عمل ہے، جو بھی نیک کام ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ خالصتاً نیت پہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیت کیا چیز ہے۔ نیت وہ ہے کہ جب تک ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری زبان، ہماری سوچ، ہماری فکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا، اور جو وظیفہ بتایا جائے اس وظیفے کے اوپر یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو معزز سامعین، جب یہ وظیفے ہم اس نیت سے کریں گے، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ نفع ہوگا، اور جس مقصد کے لیے بھی جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ اس مقصد کے اندر اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ شیطانی وسوسے بالفرض کوئی انسان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر دماغ کے اندر سوچ لاتا ہے کہ پوری کائنات کس نے بنائی، تو اس کے ذہن کے اندر یہ سوچ آئے گی، یہ فکر آئے گی، یہ وسوسہ آئے گا، یہ سوچ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، جتنے بھی اس کے اندر مخلوقات ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، جس کے اندر اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ دماغ بھی ہے، اس کے ساتھ دل بھی ہے، اور اس کے سوچ بھی ہے، اور اس کی فکر بھی ہے۔ تو جب انسان یہ سوچ دل کے اندر لاتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے، تو پھر یہاں پر شیطان آ کر انسانی ذہن کے اندر ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ پوری کائنات کو، اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے،
اس کو اللہ رب العزت نے اگر بنایا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ سوچ بھی لانا کفر ہے اور یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ تو یہ وسوسہ لانے والا شیطان ہوتا ہے۔ تو جو وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے لفظ یا اللہ۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو کیسے کریں گے۔ تو معزز سامعین، صرف یا اللہ کو انسان پورے دن کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اگر وضو ہے تو پھر بھی کرے، اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی اس وظیفے کو کرے۔ اور اس وظیفے کے فائدے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کے فائدے یہ ہیں کہ انسان کے ذہن کے اندر حسد، بغض اور منافقت جیسی گندی بیماری اللہ رب العزت اس سے دور فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن کے اندر شکوک اور شبہات ہوں گے کسی قسم کے بھی، اللہ رب العزت ان سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسری بات کہ کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ پوری زندگی اس نے چارپائی پہ گزار دی، ڈاکٹروں کے پاس گزار دی اور وہ عاجز آ چکا ہے، ایسے مریضوں سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے یعنی اس اللہ کے ذاتی نام، خدا کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس وظیفے کو اس انداز میں کریں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس اللہ کے نام کو، اللہ کے ذاتی پاک نام کو یا اللہ یا اللہ، اگر ایک سانس میں جو انسان 50 مرتبہ پڑھ لے یہ تو بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ایک سانس میں 50 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ایک سانس میں 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اس انداز میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم 25 مرتبہ ایک سانس میں پڑھے، پھر ایک سانس میں 25 مرتبہ، پھر ایک سانس میں 25 مرتبہ، یعنی 4 سانس کے اندر لفظ یا اللہ، یعنی آپ کا دل بھی گواہی دے اس چیز کی کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور بڑا بابرکت نام ہے۔ تو معزز سامعین، یہ وظیفہ تمام سامعین، مائیں بہنیں، دوست احباب جو بھی سن رہے ہیں اس کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اس کے اوپر خود بھی عمل کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور سچے دل سے اس وظیفے کو کیا جائے۔ اور ان وظائف کے ساتھ یہ ہے کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندی، جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھی اس کے بعد جو وظائف ہیں، تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ جو شخص لفظ یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت تمام مشکلات اس کی دور فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین، میری یہ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس وظیفے کو سچے دل سے کریں۔ میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی موذی مرض سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جاتے ہوئے آپ تمام حضرات سے بار بار اسلامک ٹیچر کے چینل سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی وظائف، کوئی بھی اچھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔